والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ. کل کے درس میں عرض کیا گیا زندگی کی اصل کمائی کیا ہے؟ اچھی خوبیاں ہیں، صفات ہیں، کمالات ہیں جس سے انسان سنورتا ہے اور سج جاتا ہے. اور اچھی خوبیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پکے ارادے کا مالک ہو. جس شخص کا ارادہ کمزور ہو اور ٹوٹ جائے، نرمی کا شکار ہو جائے، تو وہ شخص کبھی بھی کسی بڑے کام کو سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوئی. پھر یہ عرض کیا تھا کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے ارادے کو پختہ کرتا ہے، پکا کرتا ہے اور انسان کو نفس کے مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے. آج بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہونا یہ شرط ہے. اگر انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، جسے آج کل کہتے ہیں نا کہ مائنڈ سیٹ کرنا، تو ذہنی طور پہ تیار ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے. تو جب تک انسان ذہنی طور پہ تیار نہ ہو، مائنڈ نہ ہو، تو کام کرنا اس کے لیے مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. اگر آپ نے 50 کلومیٹر کا سفر کرنا اور یہ آپ کی نیت ہے اور آپ کے ذہن نے قبول کیا ہوا ہے کہ میں نے 50 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، تو آپ کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں. اور اگر ذہن بنا ہو 10 کلومیٹر اور طے کرنا پڑ جائے تو پھر آپ کو طبیعت میں ملال آئے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مائنڈ سیٹنگ یعنی ذہنی طور پہ تیار ہونا اور اس کی سامنے والی مشکلات کو نگاہوں کے سامنے رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. رمضان کا مہینہ آنے لگا تو حضور نے صحابہ سے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ صبر والا مہینہ آ رہا ہے. یہ ہے مائنڈ سیٹنگ. کیا فرمائے؟ یعنی یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے مختلف ہے، جدا ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ اور صبر ہمیشہ تکلیف پہ ہوتا ہے، مشقت پہ ہوتا ہے. اب جب حضور نے یہ فرمایا کہ صبر والا مہینہ آ رہا ہے تو گویا حضور نے یہ فرمایا کہ اس مہینے میں مشقت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تکلیف اٹھانے کے لیے. اب جب انسان تیار ہو جائے گا تو پھر وہ مشکل کام مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے اور گھبرائے نہیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور نے بچپن سے حسین کے ذہن میں ڈالا ہوا تھا کہ اس نے کربلا میں پہنچنا ہے اور اس کے پورے خاندان نے حق و صداقت کے لیے شہید ہونا ہے. بے شمار احادیث. تو یہ جو حضور نے پیشین گوئیاں فرمائی کی، اصل میں کیا کیا؟ حسین کو ذہنی طور پہ تیار کیا. یہی وجہ ہے کہ حسین کسی بھی مقام پہ لفظ کا شکار نہیں ہو گئے، پریشان نہیں ہو گئے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. حضور نے ذہنی طور پہ حسین کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا.
طرح حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آتا ہے جب آپ نے کفار کے لشکر کے سربراہ سے کہ بھائی آپ نے ہم سے کیا جنگ کرنی ہے؟ ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے، اور تم آئے ہو جان بچانے کے لیے، واپس جانے کے لیے، اپنے بادشاہ سے انعام پانے کے لیے۔ ہم جان بچانے نہیں آئے، ہم تو جان، تو یہ کیا تھا؟ مائنڈ سے یہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئے تھے کہ بچ گئے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، ورنہ ہمارا وچن کیا ہے کہ ہم نے ابھی جب یہ جنگ کا ماحول بنا تھا میڈیا میں ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم پاک فوج سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ ان کی تو زندگی شروع ہی شہادت کے بعد ہوتی ہے، ہم گئے تو گئے، اور یہ جب مریں گے یہ تو پھر سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم تو زندہ ہیں، ان کو تو مرنے سے کوئی خوف نہیں، اس لیے ہم ان کا مقابلہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ذہنی طور پہ تیار ہونا۔ تو حضور نے اس ماہ مبارک میں فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صرف روزے کا مہینہ نہیں کہا، تراویح کا مہینہ نہیں کہا، کیا فرمایا کہ اس کا معنی کیا ہے کہ صبر کرنے کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، مشقت کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ تو پھر جب تکلیف آئے گی تو پریشانی، کیونکہ ذہن پہلے سے بنا ہوگا کہ تکلیف تو آنی ہے، مشقت تو اٹھانی ہے، محنت تو کرنی ہے، تو پھر طبیعت میں کسی قسم کا ملال نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں نفس انسان کو روکتا ہے، نفس انسان کو، یہ ہم پڑھتے ہیں نا قصیدہ بردش، ان کے اشعار میں ایک شعر ہے، اس میں امام بوصیری نے نفس کا مزاج بتایا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ نفس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور نفس کے کہنے پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال ایسے ہے جیسے دودھ پیتا بچہ، جب 2 سال بچہ دودھ پی لے تو اس کا دودھ کیا کرتے ہیں؟ چھڑاتے ہیں۔ اب 2 سال سے بچے کی دودھ پینے کی عادت بنی ہوئی ہے، ایک معمول بنا ہوا ہے، اب اس کا دودھ چھڑانا ہے، کتنا بچہ رہتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر 2-3 دن اس کے بعد پھر بچے کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں دودھ پیا کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال شروع میں جب آپ نفس کی مخالفت کریں گے تو نفس روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، شور مچائے گا، تنگ کرے گا، مگر صرف تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ نفس نے مجھے کیا کہا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ عادت کو بدلنا ممکن ہے۔ کیا بچے کی 2 سال سے عادت تھی جس کی، اس کا دودھ چھڑایا تو اس کی عادت، اس کا معنی یہ ہے اگر بچے کی عادت بدلی جا سکتی ہے جو ابھی شعور نہیں رکھتا، بڑے کی عادت، مگر تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی نا، ہمت مردہ مدد۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، نفس تنگ کرے گا، تراویح پڑھنی ہے، نفس تنگ کرے گا، نماز پڑھنی ہے، نفس تنگ کرے گا، دیگر کام کرنے ہیں تو نفس رکاوٹ ڈالے گا، مگر ہمت مردہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی، پھر جب آپ ڈٹ جائیں گے تو پھر نفس شکست مان جائے گا اور آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ کل پہلا روزہ تھا، آپ کے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ ہوا، پہلا روزہ ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن انسان کیا کرے؟ ظہر کے بعد بیٹھے ہیں، اونگ آنے لگی، روٹی آنے لگی، نفس کہتا ہے کہ سو جائیں، آرام کریں، کچھ نہیں ہوگا، مگر تھوڑی سی کیا کی ہمت والے بن جائیں تو بولیں گی ہمت، تھوڑی سی کیا کی ہمت کی تو معمولات شروع ہو گئے، کام شروع ہو گیا۔ عصر کے بعد تو بیٹھے رہے، تلاوت کرتے رہے، افطاری کے بعد جب کھانا کھایا تھوڑی سی طبیعت میں تھکاوٹ آئی، 15 منٹ لیٹے، پھر جب اٹھنے لگے اب نفس کا کہ نہیں، یہ تو بڑا ہوتا تراویح نہیں پڑھی جاتی،
نیند بھی آ رہی ہے، طبیعت بھی بوجھل ہے، مگر کیا کی؟ ہمت کی، مسجد میں آ گئے، 4 سنت بھی پڑھی، طبیعت بوجھل رہی، برس پڑھی، طبیعت بوجھل رہی، پھر جیسے جیسے تراویح شروع ہوئی تو پھر طبیعت صحیح ہونا شروع ہوئی، اور جب 10 تراویح کے آپ نے کا کرنا شروع میں طبیعت بڑی بوجھل ہوئی، اور جیسے ہی آپ 8-10 تراویح پڑھ لیں گے تو پھر طبیعت، پھر جو نفس آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا نا شروع سے، وہ کہے گا کہ بھئی اب انگور کھٹے، یہ بندہ جو ہے یہ کام میں آنے والا، یہ تو آگے نکل گیا، پھر وہ دوڑ جائے گا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، طبیعت بالکل حشاش پشاش ہو گئی، پوری رات گزری نہیں سوئے گا، یہ یاد رکھیں کہ نفس اچھے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، مگر ذہن بنا لی کہ ہم نے محنت بولے یہ ایک جملہ کہنا رکھو، یہ جو جسم ہے نا، جسم یہ لوٹا ہے، کیا ہے؟ کبھی ادھر پھر جاتا ہے اور کبھی لوٹے کا کام کیا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں لوٹے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے، MNAs اور MPs کے لیے ہوا ہے، ادھر وزن دیکھا، ادھر ہو گئے، جہاں مفاد نظر آیا مطلب پورا ہوا، ادھر ہو گئے۔ ہمارے ایک کلاس میں ہیں علامہ عارف صدیقی صاحب، جب اسلام آباد میں سے ان کو لوٹا چاہیے تھا تو وہ دکان پہ گئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے لوٹا دے، دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ MNA چاہیے، اس نے آگے سے نہیں کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ تو دکان میں برتن ہوتی ہے، وہ بھی سمجھ گیا اور گیا اور لوٹا اٹھا گیا۔ یہ تو جسم ہے، یہ بھی جان ہے، کیا مطلب؟ اگر آپ کمزور ہو جائیں گے اور نفس طاقتور ہو جائے گا تو پھر جسم آپ کا ساتھ کس کا دے گا؟ نفس کا دے گا، سمجھے گا میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگی، آرام کرو، چھوڑو اس کام کو۔ اور اگر آپ نفس کو زیر کریں گے، خود مضبوط بنیں گے تو یہی جسم آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو جو طاقتور ہوگا جسم اس کے ساتھ ہوگا، چاہے نفس کو طاقتور بنا لیں اور چاہے خود طاقتور بن جائیں۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے نفس کو کمزور کرنا ہے اور خود طاقتور بننا ہے، تو پھر جو جسم سے کروانا چاہیں گے جسم کرے گا، اور یہی اسلام چاہتا ہے کہ مومن ارادے کا بولے پکا ہو جائے، کہ نفس کے تحت نہ ہو بلکہ نفس پہ بولیں غالب آ جائے اور نفس پہ حکومت کرے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر نہ ہو رہا ہو تو پھر سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، حضور کی محبت کو سامنے لائیں، حضور کے عشق کو سامنے لائیں تو پھر بڑے بڑے کام جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں اس ماہ مبارک میں ذہن بنانا ہوگا کہ ہم نے محنت کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے، اور جسم کو تکلیف سے گزارنا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو تکلیف سے گزرے گا میں اس کے لیے راحتوں کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اور نظام فطرت ہے کہ جو شخص کی مشقت کے عمل سے گزرتا ہے اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے انعام اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو پوری محنت کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور لگوٹ قسم، یا حضرت عائشہ کا اب حضور کا تو پورا سال ہی محنت میں ہے، مشقت میں، اس کا معنی یہ ہے کہ پورا سال محنت میں گزارنے والا آمنہ کا لال اس ماہ مبارک میں اپنی محنت کو مزید بڑھا دیتے، جس کو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور ہمیں بھی نمود کس لینا چاہیے۔ نمود کون کستا ہے؟ جس میں کیا کرنا ہے، بولے اس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ نمود کسنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کام بھی بیٹھنے والا نہیں،
مشقت والا محنت والا اس میں پورا جسم مصروف ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. مولا ہم سب کی فجر کو اپنے گھر میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور مولا اس ماہ مبارک کی برکتوں کا صدقہ مولا ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. نیکیوں پر استقامت نصیب فرما. اپنے گھر میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما. سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. اپنی بندگی کا شوق عطا فرما اور نبی کے رحمت کی اطاعت کا ذوق عطا فرما. حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما اور آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بخششوں سے مغفرتوں سے مولا ہم سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما. مولا ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. خوبیوں سے اپنے آپ کو سجانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے آقا کے لیے باعث فخر غلام اور امتی بننے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد